کیا ہم واقعی نیا سال منا رہے ہیں یا 4000 سال پرانی بت پرستی؟ 31 دسمبر کی رات جب گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے پر ملتی ہیں تو پوری دنیا ایک انجانی خوشی میں جھوم اٹھتی ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جسے آج ہم نیو ایئر نائٹ کہہ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی تاریخی جڑیں کسی آسمانی مذہب کے بجائے قدیم بابل کے بت قدوں اور رومی دیو مالائی داستانوں میں پیوست ہیں۔ 4000 سال قبل مسیح میں بابل کے لوگ اکیٹو نامی میلے میں نئے سال کا جشن مناتے تھے، جہاں بادشاہ کے منہ پر تھپڑ مار کر اس کی عاجزی کا امتحان لیا جاتا تھا، اور بعد ازاں رومیوں نے اس دن کو اپنے 2 چہروں والے دیوتا جینس کے نام منسوب کر دیا، جو بیک وقت ماضی اور مستقبل کو دیکھنے کا دعوے دار تھا، اور اسی دیوتا کے نام پر آج ہمارے کیلنڈر کا پہلا مہینہ جنوری ہے۔ تاریخ کے اسی پرسرار سفر سے ہوتا ہوا یہ تہوار آج ہماری گلیوں تک آن پہنچا ہے، لیکن جب ہم پاکستان کے مذہبی تناظر میں اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں چاروں بڑے اسلامی مکاتب فکر کی طرف سے ایک سنجیدہ اور فکری رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے سرکردہ علماء جیسے مفتی منیب الرحمن اور مولانا الیاس قادری اس جشن کو غیروں کی اندھی تقلید قرار دیتے ہوئے سختی سے رد کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جس رات دنیا غفلت، شراب اور ناچ گانے میں ڈوبی ہو، اس رات ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہڑبنگ مچانے کے بجائے ذکر و درود کی محفلیں سجائے اور گناہوں بھری رات کو عبادت میں بدل کر اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دے۔ دوسری جانب دیوبندی مکتب فکر کے اکابرین، خاص طور پر مفتی تقی عثمانی اور مفتی طارق مسعود، اس پورے عمل کو عقل اور منطق کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ زندگی کا ایک سال کم ہونے پر خوشی کیسی؟ ان کے نزدیک نیو ایئر منانے والا شخص اس قیدی کی مانند ہے جو پھانسی گھاٹ کی طرف رواں جاواں ٹرین میں ہر اسٹیشن گزرنے پر جشن منا رہا ہو، حالانکہ اسے تو فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کی مہلت زندگی کم ہو رہی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اہل حدیث مکتب فکر کے علماء جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ توصیف الرحمن اس معاملے میں سب سے سخت موقف رکھتے ہیں۔ وہ اسے براہ راست توحید کے منافی اور مشرکانہ ثقافت کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور ان کے مطابق مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، اس لیے کسی کافرانہ تہوار پر مبارکباد دینا بھی اپنے عقیدے پر سمجھوتا کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اہل تشیع مکتب فکر اور علماء جیسے علامہ شہنشاہ نقوی اس مسئلے کو اپنی مذہبی شناخت کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک محض سال بدلنے کی مبارکباد حرام نہیں، لیکن وہ یاد دلاتے ہیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم کے غم سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا ایک حسینی کردار کے حامل نوجوان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یزیدی ثقافت اور لغویات میں پڑھ کر اپنا وقت برباد کرے۔ الغرض تمام تر فروعی اختلافات کے باوجود پاکستان کے تمام مکاتب فکر اس ایک نقطے پر مکمل متفق ہیں کہ موجودہ دور کا نیو ایئر، جس میں فائرنگ، بے حیائی اور اسراف شامل ہے، قطعی حرام ہے۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس رات کو سڑکوں پر آوارہ گردی میں ضائع کرنے کے بجائے مصلے پر بیٹھ کر گزرے ہوئے سال کی غلطیوں پر استغفار کیا جائے اور آنے والے وقت کو آخرت کے لیے سرمایہ بنایا جائے۔